خدا متعال کے سامنے انسان کو رونا آ جائے، یہ آداب ہے، اور یہ مہم ترین آداب میں سے شکست قلبی، چونکہ جب دل ٹوٹے گا تو انسان کو رونا آتا ہے۔ رونا بہت بڑا ہنر ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں آتا، بہت بڑا ہنر ہے، یہ عموماً نہیں کر سکتے لوگ، رو نہیں سکتے، یہ صحیح ہنر ان میں نہیں ہے۔ خدا اور مخلوق خدا میں، بندہ اور خدا کے درمیان یہ ایک ہنر ہوتا ہے، ٹھیک اس بچے کی طرح جسے معمولی چیز جو مطالبہ کرنا ہے وہ رو کے آپ سے رو کے کہ بھائی میں کہاں سے ہمارے یہاں بچہ ہو سکتا ابراہیم، کیونکہ بیوی نے کہا کہ وہاں ذابا علی شیخا، میرا شوہر تو بوڑھا ہو چکا ہے، کہاں سے ہوگا بچہ، میں بانجھ ہو چکا ہوں، یہ تو وہاں پھر ان کے ہاں بچہ ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریا بھی اسی طرح سے کہ بھائی میں تو بوڑھا ہو چکا اس عمر میں، تو خدا متعال ان کو تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی وقت انسان کو کچھ بھی مل سکتا ہے۔ اس امید کے ساتھ دعا کریں کہ خدا متعال اگر یہ نہیں دے گا اس کی جگہ کوئی اور بہتر چیز مجھے دے گا، اس امید کے ساتھ۔ اگر خداون یہاں پہ نہ دے آخرت میں ذخیرہ کرے گا میرے لیے۔ کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو تیسری چیز اور تیسرا ادب امیدواری ہے، خدا متعال کے بارے میں امیدوار ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز شناخت خدا اور اعتقاد بخدا، اسی طرح قدرت خدا پہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، انہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، چشم زدن میں حالات تبدیل کر سکتا ہے، چشم زدن میں ایک زلزلہ آیا ہرات کی شکل تبدیل ہو گئی، ایک بمباری ہو گئی فلسطین کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، ایک سیلاب آتا ہے گاؤں کے گاؤں شکلیں تبدیل ہو جاتی ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے سال کے اندر چند مہینوں کے اندر لوگ امیر ہو جاتے ہیں، امیر لوگ غریب ہو جاتے ہیں، تو خداوند متعال قدرت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا قدرت خداوند متعال پہ عقیدہ رکھ کر دعا کرنی چاہیے کہ وہ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال سکتا ہے، وہ جبریل جیسے اولو العزم فرشتے کو پیغمبر کی خدمت کے لیے بھیج سکتا ہے، وہ پیغمبر کو عرش پہ بلا سکتا ہے، اس کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ تو ہماری حیثیت کیا، ہماری حاجتوں کی کیا حیثیت ہے خدا متعال کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، بہرحال وہ پورا کر سکتا ہے۔ اگر پورا نہیں ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر استعداد نہیں ہے، یا ہمارے اندر کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ حاجت ہم نہیں لے رہے۔ تو اس طرح بہرحال امیدواری ہونا چاہیے، اور علم الہی پہ عقیدہ ہو، اور خدا و تعالی کی بے نیازی پہ عقیدہ ہو، وہ عادل ہے، وہ میرے بارے میں نہ تعصب کرے گا، نہ دشمنی رکھتا ہے مجھ سے، نہ مجھ سے انتقام لے گا، بلکہ وہ اقرب الیہ من حبل الورید ہے، شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ عقیدہ رکھیں کہ وہ جانتا بھی ہے میری حاجتوں کو، میرے حالت کو، قدرت بھی رکھتا ہے، خود بے نیاز ہے، اسے میری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف خدا سے امیدوار ہونا چاہیے، باقیوں سے قطع امید کرنا چاہیے، یہ عین ایمان ہے۔ انسان کسی سے بھی قطع امید کر لیں، کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ اگر خداوند متعال کی مشیت ہو تو غیر بھی اپنے ہیں، اگر خداوند متعال کی مشیت میں نہ ہو اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کا کام کرتا ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی اصل امید نہیں ہوتی کہ وہ میرا کام کرے گا، کبھی جس کے بارے میں بھرپور امید ہوتی ہے انسان، یہ تو میرا کام، وہی نہیں کرتا، وہی دھوکہ دے دیتا ہے، وہی آپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ آج ایک چیز سنی ہم نے آپ کے سوشل میڈیا پہ کہ مثلا جو ہے جب اندھے کو آنکھیں مل جاتی ہے، سب سے پہلی چیز جسے وہ چھوڑ دیتا وہی لاٹھی ہے جس کے سہارے یہ چلا کرتا تھا۔ آپ جس کی خدمت کریں
پہلا بندہ وہی ہوگا جسے جب دولت ملے وہ آپ کو ہی سب سے پہلے آپ کو چھوڑ دے گا. چونکہ اس میں ایک چھوٹی سی وجہ ہے، جب آپ کسی کی بھرپور خدمت کریں وہ آپ کو چھوڑ دے گا جب اسے دولت ملے. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے کہ زیادہ احسانات ہیں اس کے، تو وہ آپ سے دور کسی نہ کسی بہانے سے وہ آپ سے دور ہونا چاہتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کے احسانات نہ آ جائیں، وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے. تو انداز سب سے پہلا اسی چھڑی کو ہی پھینک دیتا ہے کہ جاؤ، جس کے سہارے وہ ایک عمر اسی کے سہارے چلا کرتا تھا. تو اس طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی غیر کام آ جاتے ہیں. بڑے بڑے کام غیروں نے کیے ہیں، اپنوں نے نہیں کیے ہیں. یہ تو ہماری زندگی کا تجربہ ہے. غیروں نے وہ کام کیے ہیں کہ اپنے تو اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. تو خداوند متعال کی مشیت ہوتی ہے، وہ کبھی کسی کے ذریعہ انسان کی مدد فرماتا، کبھی فرشتوں کو خداوند بھیجتا ہے، کبھی جنات کو خداوند بھیجتا ہے، کبھی کسی بھی بندے کو بھیجتا ہے. جیسا کہ آقا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، فقہا نے بیان دیا کہ بھائی کبھی ایسا آقا امام زمان کسی کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کی مدد کرو، وہ آ کے آپ کا کام کرے گا، وہ چلا جائے گا. اہل بیت اطہار کسی کو بھیج دیتا ہے. تو خداوند متعال سے بھرپور امیدواری اور دوسروں سے قطع امید دعا میں ضروری ہے کہ باقی کوئی کچھ نہیں کرے گا، جو بھی کرے گا وہ تیری طرف سے ہوگا. یہ پانچواں ادب ہے دعا کرنے میں. چھٹا ادب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گناہوں سے پرہیز ہونا چاہیے، خصوصاً گناہ مالی اور گناہ عرضی آبروریزی کہ لوگوں کے بارے میں ہو، کہ کسی کے اموال میں ظلم کیا ہوا ہو، مثلاً یتیم، مثلاً بیوہ، مثلاً وارثین، ان پہ ہم نے ظلم کیا ہوا ہو اور ان کا حصہ نہ دیا ہو، یا ان کا حصہ کھا لیا ہو، یا ان کے آمدنی ہم کھا رہے ہوں، اور اس طرح کسی کی بے عزتی انسان آبروریزی کی ہو، مثلاً گالی گلوچ، یا معاشرے میں اسے شرمندہ کیا ہو. ایسے گناہوں سے خوب پرہیز کرنا چاہیے. اور استغفار. تو تمام گناہوں سے پرہیز دعا کی قبولیت میں مؤثر ہے، خصوصاً مالی ستم، ظلم مالی، دوسروں پر مالی حیثیت سے ظلم کیا، اس سے پرہیز کرنا ہے. اور اسی طرح آبروریزی. تو یہ دعا میں مؤثر. چھٹا ادب یہ ہے کہ انسان ان گناہوں سے دور ہو. ساتواں یہ کہ روایت میں ہے یہ کمتر لوگ ایسا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دعا کرنے کی عادت ہو جائے اور اس دعا میں کسی حد تک آگے آپ مطالعہ کریں تو پھر آپ جو ہے وہ گریہ ہے آداب دعا میں سے ایک. خدا متعال کے سامنے انسان کو رونا آ جائے، یہ آداب ہے. اور یہ مہم ترین آداب میں سے شکست قلبی، چونکہ جب دل ٹوٹے گا تو انسان کو رونا آتا ہے. رونا بہت بڑا ہنر ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں آتا. بہت بڑا ہنر ہے، یہ عموماً نہیں کر سکتے لوگ، رو نہیں سکتے. ایسا ہی ہنر ان میں نہیں ہے. خدا اور مخلوق خدا میں، بندہ اور خدا کے درمیان یہ ایک ہنر ہوتا ہے. ٹھیک اس بچے کی طرح جسے معمولی چیز جو مطالبہ کرنا ہے وہ رو کے آپ سے رو کے پہلے وہ منہ بناتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، پھر اگر تھوڑی سی بھی آپ دیر کر دیں وہ رونے لگتا ہے. تو خداوند متعال کے سامنے انسان کو اسی بچوں کی طرح دعا کرنی چاہیے کہ رو لیں. تو روایت میں ہے کہ بہشت اور جہنم کے درمیان ایک جو ہے ایک ٹیلا یا ایک تپا یا ایک درمیان میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی گزر نہیں سکتا، یعنی اسے گزر کر جنت میں جانا ہے، مگر وہ لوگ جو خداوند متعال کے خوف سے زیادہ گریہ کیا ہو، وہ لوگ وہاں سے جلدی سے گزر سکتا ہے. جہنم اور جنت کے درمیان مثلا ایک تپا، ایک تیلا، ایک ٹیلا، مثلا ایک ایسی چیز ہے گردنہ مثلا یا موڑ کہ وہاں سے نہیں گزر سکتا. تو خوف خدا میں رونے والے لوگ وہاں سے گزر سکتے. تو یہ آداب، ساتواں ادب ہے رونا. دعا میں انسان خوف الہی سے رو لے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آخرت کو حساب کر کے، خدا متعال کے سامنے جتنی گستاخی ہوئی ہے اسے یاد کر کے انسان اگر رو لے. اور جو ہے آٹھواں ادب خدا متعال کی سپاس اور شکر گزاری ہے، یعنی حمد خدا، شکر خدا.
تعریف خدا و تعالی کی اور شکر کہ جتنی نعمتیں ملی ہے اس پہ شکر ادا کرتے جائیں آپ. پھر حمد خدا بھی کرے، اس پہ ثناء الہی کرے، اور پھر دعا مانگے. اسی طرح سے خدا و تعالی کے مناسب ناموں کو، اپنی حاجت سے مناسب ناموں کو آپ نے استعمال کرنا ہے. گناہوں کی بخشش کے لیے یا غفار الذنوب اغفر ذنوبی، تمام دعاؤں میں مناسب ناموں کا استعمال ہوا ہے. جہاں بھی خدا نے بخشش کی ہے تو خداوند غفور مثلا ایسی باتیں. تو کبھی مثلا انسان کو لوگوں میں مثلا آپ کے عیوب ظاہر ہونے کے تو وہاں ستار العیوب کے نام نہ، یا ستار العیوب استر عیوبی، مثلا میرے عیبوں کو چھپا لے. تو اس طرح سے جب رحم کی درخواست کرنی ہو تو یا ارحم الراحمین، نا اس طرح سے. تو دعا میں ہمیشہ مناسب اسماء الہی کا استعمال ہونا چاہیے، اور تمام نعمتهای خداوند متعال کا ذکر کرنا اور شکر کرنا، اور اپنے گناہوں کا بھی ذکر کرنا، پھر ان کی بخشش طلب کرنا. نعمتوں کو گنے، خدایا تو نے یہ نعمت تیرا شکر ہے، میں نے یہ گناہ انہیں بخش دے مثلا. تو یہ بھی قبولیت دعا میں مؤثر ہے، ذکر نعمت الہی اور اس پر شکر، ذکر گناہ اور اس پر استغفار. اور 10واں ادب یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں اور جلدی بھی نہ کریں دعا کرنے میں، آرام سے آرامش کے ساتھ دعا کریں. اصرار ہونا چاہیے دعاؤں میں. تو جو حدیث میں آیا کہ حد عقل جو ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ حد عقل 3 مرتبہ اپنی حاجتوں کو دہرائیں، خدا متعال سے طلب کریں، 3 بار دہرائیں. چونکہ خداوند متعال لجاجت سے دعا کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. انسانوں میں یہ ادب ہے کہ وہ ایک دفعہ بولیں پھر نہ بولیں. خدا متعال کے ہاں یہ بے ادبی ہے. ادب یہ ہے کہ آپ مسلسل مانگیں، خود پھر ٹھیک بچے کی طرح. ایک بچہ ایک دفعہ تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر مانگتا ہی رہتا ہے. اسی طرح خدا متعال کی بارگاہ سے بس یہی عبادت بھی ہے، خداوند متعال کی رضایت بھی اسی میں. کم از کم 3 مرتبہ اپنی حاجت کو طلب کریں. اور 11واں ادب یہ ہے کہ دعا کو لوگوں سے پوشیدہ ہو کر، مخفی ہو کر، لوگوں سے مثلا لوگوں کو پتہ نہ چلے. چونکہ خداوند متعال فرمایا ہے کہ پنہانی میں دعا کریں، تو خداوند متعال بہت جلد قبول فرماتا ہے. تو لہٰذا وہ بس آپ اپنے اور خدا کے مابین بیان کریں، سب کو نہ بتائیں. اور اسی طرح سے جب آپ خلوت میں دعا کریں گے تو وہ ریاکاری سے پاک ہے. یہ بھی اس کے لیے جو ہے بہتر ہے. تو پنہانی دعا کرنا آشکارا 70 دعاؤں کے برابر ہے. آشکارا کھل کے سب کے سامنے جب آپ دعا کریں گے 70 مرتبہ، پنہانی پوشیدہ خلوت میں دعا کر 1 بار، تو یہ دونوں حیثیت میں مرتبے میں برابر ہے. اور 12واں ادب یہ ہے کہ دعاؤں میں دوسروں کو شریک کرنا. جسے یہ آتا ہے، یہ بھی بہت بڑا ہنر ہے کہ انسان بلا استثناء دوستوں کے لیے دعا کریں، یاد کرنا شروع کریں، دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر ایک ایک کا نام لینا شروع کر دیں، پھر آپ کو یاد آنا شروع ہو جائیں گے. سب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے. جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جن کو آپ پسند نہیں کرتے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ کی خاطر. چونکہ خداوند متعال اس پہ راضی ہے، اس دعا پہ راضی ہے جو آپ دوسروں، تو آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے گی. آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو 40 بندوں کے لیے پہلے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی. تو 40 بندوں کے لیے آپ گن کے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. جس طرح دعائے قنوت وتر میں آپ دعا کرتے ہو تو اسی طرح سے دعا کریں. تو لہٰذا اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک دست جمعی بھی ہے
کہ ایک آپ سے ہم آہنگ، ہم دل اور ہم راز چند افراد جمع ہو جائیں کہ ہم سب مل کر اس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو سب مل کے دعا کریں، وہ بھی مؤثر ہے۔ مثلا 40 نفر مل کر دعا کریں، خداوند بہت جلد قبول فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر 40 بندے اکٹھے نہ ہو سکیں تو کم از کم خود 40 مرتبہ دعا کریں۔ ایک حاجت ہے جو آپ نے لینی 40 بار کہیں۔ بہرحال یہ تو مطلب آداب میں سے، آپ مزید آپ تو خدا متعال کے اس پہ چھوڑ دیں کہ یہ میری حاجتیں، یہ میرے کام، تو افوض امری الی اللہ کریں کہ میں خدا پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دعا کریں، واسطہ دیں کہ یہ 14 معصومین، یہ میری طرف سے یہ جو ہے توسل ہے اور یہ میرے شفیع ہیں، خدا بس تیرے ذمے ہے، تو اپنا کام خدا کے ذمے چھوڑ کر آ جائیں۔ تفویض الامر الی اللہ، یہ آداب میں سے کہ اپنا کام خدا پہ چھوڑ دیں۔ آپ اپنی کوشش کریں، کام خدا پہ، باقی خدا پہ چھوڑ دیں، خدایا تیرے حوالے میرا کام۔ تو کم از کم یہ کہ 40 مرتبہ خدا سے مانگیں، تو 40 کے عدد کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، تو وہ بہتر ہے۔ اور پھر چھوڑے نہیں، مسلسل اسی کے لیے کوشش اپنی جگہ، دعا اپنی جگہ، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، تو یہ دونوں ساتھ ہونا چاہیے، تلاش و کوشش۔ یہ ائمہ اطہار نے سکھایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دعا کریں کوشش نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمام تر وسائل آپ فراہم کریں۔ کل میں نے مثلا ایک زمیندار نے کھیتوں میں کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ تمام تیاری کرے گا، زمین کو صاف کرے گا، اس میں مثلا کھاد وغیرہ تیار کرے گا، بیج وغیرہ تیار کرے گا، ہل چلانے کے لیے ہل کی تیاری ہوگی، اب جو آبپاشی کے لیے پانی فراہم کریں گے، ساتھ میں دعا کرتے ہیں خدا کہ میرے یہ کام نتیجہ خیز ہو جائے، اچھی فصل آ جائے، مثلا بہتر ہو جائے، تو یہ دونوں مل کر اچھا کام ہوتا ہے۔ انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ پڑھیں، ساتھ دعا کریں، پڑھیں بھی دعا بھی کریں، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور جو ہے 14واں ادب یہ ہے کہ دعا میں تضرع و زاری اور تواضع وغیرہ ہونا چاہیے۔ کچھ اور چیزیں انشاءاللہ یہ زیادہ ہو رہا ہے، پھر باقی انشاءاللہ آداب کل عرض کریں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے۔